آ گیا وہ شاہکار جس کا انتظار تھا۔ کل پرسوں سے 2 دن ہو گئے آئینی ترامیم کا مسودہ مانگا جا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب مانگ کے تھک گئے، پیپلز پارٹی والوں نے پوچھا، مسلم لیگ نواز والوں نے پوچھا، لا منسٹر نے پوچھا، خواجہ آصف صاحب کے پاس نہیں ہے، لا انفارمیشن منسٹر کے پاس نہیں ہے، کسی وزیر کے پاس نہیں ہے، کسی مشیر کے پاس نہیں ہے، کسی جرنلسٹ کو نہیں دیا جا رہا تھا۔ آخر یہ گیا تو گیا کہاں؟ اس مسودے میں آخر ہے کیا؟ ان ترامیم میں ایسی کون سی خطرناک چیز تھی جس کی وجہ سے اس کو چھپایا جا رہا تھا؟ اس میں کون سا جوہری راز تھا؟ کون سا اس میں کیمیکل تھا جس کی وجہ سے خطرہ تھا کہ یہ پھیل گیا تو پتہ چل جائے گا، اوہو کچھ ہو نہ جائے؟ تو جناب یہ آ گیا ہے، لیک ہو گیا ہے اور اس وقت میرے سامنے پڑا ہے۔ یہ تقریباً 24 صفحات ہیں، 54 امینڈمنٹس ہیں، 54 ترامیم ہیں اس مسودے میں، 54 ترامیم، اور ان ترامیم میں ایک سے بڑھ کر ایک خطرناک ترمیم ہے، اور پورے کا پورا آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کو برباد کیا جا رہا ہے، بنیادی ڈھانچے کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی کو آپ بھول جائیں گے، کیونکہ اس میں آرمی ایکٹ کا بھی ایک موجود ہے جی تذکرہ، آرمی ایکٹ کے تابع کیا جا رہی ہے کچھ چیزیں۔ اس میں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا تعلق ہے، اس میں ری اپوائنٹمنٹ آرمی چیف کا تعلق ہے، اس میں اس کی ایکسٹینشن کا ہے ذکر، اس میں بہت کچھ ہے، اور وہ سارا کچھ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کیونکہ یہ سامنے آ چکا ہے جی، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اس کا ایک نئی سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو غیر فعال کرنے کے لیے، سپریم کورٹ، موجودہ سپریم کورٹ کو غیر فعال کرنے کے لیے ایک نئی سپریم کورٹ بنائی جا رہی ہے، وہ جو سب سے اوپر ہوگی، اور یہ جو سپریم کورٹ اس وقت نظر آ رہی ہے یہ اس کے نیچے آ جائے گی۔ میں سادہ سادہ زبان میں جو ذہنوں میں اندر چھپی ہوئی چیزیں میں وہ بتا رہا ہوں کہ اس کا بنیادی مقصد کیا ہے۔ تو پہلے ذرا آرمی چیف کی توسیع کے بارے میں ذرا ٹھہر کے بات کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ نئی سپریم کورٹ جو بنائی جائے گی اس کو کہا جائے گا نئی وفاقی آئینی عدالت، وہ وفاقی آئینی عدالت کہلائے گی، اور اس کے جو چیف جسٹس ہیں ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ موجودہ جو چیف جسٹس صاحب، موجودہ جو 3 سینئر موسٹ ججز ہیں ان میں سے کسی ایک کی جائے گی، اور ان میں سے کسی ایک کی پرائم منسٹر صاحب کریں گے، اور ان 3 میں سے، اور 3 اس وقت کون ہیں؟ اس وقت یہ ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں، اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ ان تینوں میں سے کسی ایک کو پرائم منسٹر صاحب شہباز شریف صاحب چیف جسٹس بنا دیں گے وفاقی آئینی عدالت کا، ٹھیک ہے جی، فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس کا وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیں گے، اور جس کو بنائیں گے اس کی ایج جو ہوگی وہ ہوگی 68 ایئرز، ایج لمٹ جو ہے ریٹائرمنٹ کی، یعنی قاضی صاحب جو ہیں وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں 25 اکتوبر کو، تو اس سے پہلے ان کو لگا دیا جائے گا وفاقی آئینی عدالت کا چیف جسٹس، اور ان کو لگا دیا جائے گا۔ لگانے کے بعد ان کا ٹینر ہو جائے گا 3 سال، 65 سال سے 3 سال، یعنی 26 اکتوبر سے ان کا سٹارٹ ہوگا اور 26 اکتوبر سے آگے تک چلا جائے گا۔ ہاں اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، تو ان کی اپوائنٹمنٹ اس وقت کر دی جائے گی اگلے 3 سال کے لیے وفاقی آئینی عدالت، اور اس کے نیچے پھر 6 ججز ہوں گے، ان کو بھی جناب موصوف جناب قاضی صاحب اور پرائم منسٹر صاحب مل کے ان ججز کو لگائیں گے، اور وہ پھر سارے آئینی پیٹیشن جو ہیں، آئینی قانونی معاملات وہ دیکھیں گے، اور باقی جو سپریم کورٹ اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ سپریم کورٹ دیکھے گی، عام آدمیوں کے مقدمات سنے گی، اور اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرے گی۔ اور وہ آئینی عدالت جو ہے، جو کہ قاضی صاحب جس کے چیف ہوں گے متوقع طور پر، وہ دیکھے گی کہ الیکشن فروری 2024 کے الیکشن ٹھیک ہوئے یا نہیں ہوئے، اور جو بلے کا نشان کا معاملہ ہے وہ دیکھے گی، اور دھاندلی کے معاملات وہ دیکھے گی، مخصوص نشستوں والے کیس کو سنے گی۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی ہیں، فوجی عدالتوں کے خلاف کوئی آتا تو وہ سنے گی، یہ سارے کے سارے اس میں آئیں گے۔ تو یہ ہو گئی وفاقی شرعی عدالت جناب، اور ان کی مدت جو ہے وہ 68 سال ریٹائرمنٹ ہو جائے گی، 3 سال مل جائیں گے، اور اس کے بعد بھی جتنے بھی ججز اس میں بھیجے جائیں گے ان کا ٹینیور ہوگا 3 سال کا، اور وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا بھی ٹینیور 3 سال کا ہوگا۔ اس طریقے سے جناب یہ تو ہو گیا معاملہ طے۔ آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر
اس کے بعد بھی جو طریقہ کار ہے وہ اب آگے جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، اور ان کو پھر آگے جو وہ ہو سکتا ہے روٹین کی جو سپریم کورٹ جو نیچے آئے گی اس کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہو جائیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنا کام کریں، لیکن یہ ان معاملات سے آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ جی۔ دوسرا اس میں فوجی عدالتوں کے بارے میں بھی ہے کہ فوجی عدالتوں کے جو فیصلے ہیں ان کو چیلنج کرنے کا معاملہ، کیونکہ اس وقت جو سپریم کورٹ آڑے آئی ہوئی ہے یہ معاملہ بھی وفاقی آئینی عدالت کو ریفر ہو جائے گا، اور اس میں آئین میں جو ترامیم تجاویز کی جا رہی ہیں اطلاع کے مطابق وہ یہی ہے کہ جی ان کو بھی ان کے خلاف اپیل کا حق جو ہے وہ بھی دے دیا جائے۔ ایک ہوتی ہے جی فیڈرل ریویو بورڈ ہوتا ہے، یا تو اس کو دے دیں فیڈرل ریویو بورڈ کو، یا پھر اسی وفاقی آئینی عدالت کو متحد ڈائریکٹ ان کو دے دیں، تو درمیان میں آپ کا ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اس کو بھی شاید نکال دیا جائے، یا تو وہ فیڈرل ریویو بورڈ کے پاس چلا جائے گا یا پروونشل ریویو بورڈ کے پاس چلا جائے گا، وہ یہ بھی ایک کام کیا جا رہا ہے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے۔ اس کے بعد آتا ہے جی اگلا کام جو ہے وہ ہے آرمی ایکٹ کا معاملہ۔ اب ہے آرٹیکل ہے 243، آرٹیکل 243 ہے آئین پاکستان کا، وہ میرے سامنے موجود ہے اس وقت۔ اس میں جناب آرٹیکل 243 کے میں ایک نئی شک کا اضافہ تجویز کیا گیا ہے آرٹیکل 243 میں، اور یہ آرٹیکل 243 جو ہے وہ ایڈریس وہ ہے سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ سے متعلق، یعنی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے، نیول چیف کی، پاک بحریہ کا سربراہ، پاک فضائیہ کا سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، ان کے جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ کیسے ہونی ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس میں وزیر اعظم کو ایک سمری آتی ہے، وزیر اعظم جب سمری آتی ہے جو روٹین اس وقت چل رہی ہے تو اس میں ایک اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کا ایڈوائس بھیجی صدر مملکت کو چل جاتی ہے، تو پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ صدر مملکت اس کی منظوری دے دیتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے سروسز چیف کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ۔ اب اس میں ایک اضافہ کیا جا رہا ہے جی، آرٹیکل 243 کی شک میں اضافہ کیا جا رہا ہے، اور وہ اضافہ ہے جناب میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایگزیکٹ کیا ہے۔ آرٹیکل 243 کی ایک نئی شک 5 کا اضافہ ہے، یعنی کہ اس میں 4 شکیں ہیں، پھر 4 کے بعد ایک 5ویں شک کا اضافہ ہے۔ اس شک میں کہا جا رہا ہے کہ آرمی چیف، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، اور اس کے بعد آرمی چیف، ایئر چیف یعنی کہ پاک فضائیہ کے سربراہ، نیول چیف یعنی کہ پاک بحریہ کے سربراہ، ان کی تقرری، ان کی ری اپوائنٹمنٹ، ان کی ایکسٹینشن اور سروس لمٹ، ٹینیور، سروس لمٹ یعنی کہ ٹینیور، پوسٹ اور ریٹائرمنٹ اور برطرفی کو آرمی ایکٹ، آرمڈ فورسز قوانین کی پروویژن کے تابع کر دیا جائے۔ یہ ہے معاملہ جی۔ تو اس میں اب اس میں پہلے صرف تھا اپوائنٹمنٹ، جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ صرف اپوائنٹمنٹ ہے، تقرری۔ اب وہ جو ایک ایکسرسائز ہو چکی ہے جنرل باجوہ کی، جنرل باجوہ کی جو ایکسرسائز ہوئی ہے، ان کو ایک دی گئی تھی، ایک ایکسٹینشن دی گئی تھی، تو اس کو اب آئین میں شامل کیا جا رہا ہے، آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے، اور اس اپوائنٹمنٹ کو اس آرمڈ فورسز یعنی آرمی ایکٹ کے تابع کیا جا رہا ہے، آئین کو اس کے تابع کیا جا رہا ہے۔ یہ ایک نیا کھیل ہوگا، نئی ایک مثال ہوگی کہ آئین کے تابع ہوتے ہیں سارے، لیکن اس میں کہا جا رہا ہے، اس میں قانون کے تابع کیا جا رہا ہے آئین کو۔ جو میں آپ دوبارہ پڑھ دیتا ہوں اس کا، کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے، میں آپ کو ایگزیکٹ جی آپ کو بتاتا ہوں کہ تاکہ کوئی ابہام نہ رہے۔ یہ کہتے ہیں جی کہ amendment of article 243 of the constitution in article 243 after clause 4 the following new clause 5 shall be inserted۔ ٹھیک ہے جی، یعنی کہ چوتھی کلاس کے بعد یہ 5ویں کلاس جو ہے اس کو انسرٹ کیا جائے آئین کے آرٹیکل 243 میں، اور یہ کیا ہے؟ نمبر 5 جو ہے یہ ہے the appointment، ری اپوائنٹمنٹ، دوبارہ تقرری، دوبارہ تقرری، ری اپوائنٹمنٹ، ایکسٹینشن، توسیع، سروس لمٹس یعنی کہ ٹینیور، اس کی ریٹائرمنٹ،
اس کی ریموول किसकी, सर्विसेज चीफ की। सर्विस चीफ में कौन आता है, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नेवल चीफ, और जिसे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कहते हैं, चीफ ऑफ एयर स्टाफ पाक फिजाइया, ये आते हैं। चीफ्स मेंशन्ड इन क्लास 4, ये क्लास 4 में सारे जो है वो मेंशन किए हुए हैं। shall be in the accordance with the provision of the laws relating to the armed forces, यानी कि जो फौजी कवानीन हैं उनके ताबे होगा ये आर्टिकल, इनकी अपॉइंटमेंट सारी चीजें। तो आइन को पाबंद किया जा रहा है आर्मी एक्ट के तहत। ये एक मेरी एक महदूद इल्म के मुताबिक ये पहली दफा शायद हो रहा है, क्योंकि अदरवाइज ये होता है कि आर्टिकल सुप्रीम होता है और कवानीन जो है उसके ताबे होते हैं, और ये पहली दफा एक ऐसी अमेंडमेंट की जा रही है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट को और उसकी तौसी को, उसकी री अपॉइंटमेंट को, वो सारे प्रोसेस को ताबे किया जा रहा है आर्मी एक्ट के। तो ये एक ऐसी चीज है, इस पे देखते हैं कि क्या रद्द अमल आता है। अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद वो मैंने मिलिट्री कोर्ट्स का भी बताया, वो एक अलग से कहानी है, वो अभी तक क्लियर नहीं है। तो ये चीजें हैं जी। और इसके बाद बाकी सारी सर्जरी जो है, सारी तोड़फोड़ वो अदलिया में की गई है, और शायद मेरा ख्याल है कि इस आर्टिकल की वजह से, ये जो आर्टिकल 243 है, शायद इसकी वजह से ये सारा कुछ किया जा रहा था और इस मुसव्वदे को खुफिया रखा जा रहा था कि वो कहाँ गया। अब 24 सफात हैं, 54 तरामीम हैं, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। ना ही इसके बारे में वजारत कानून को पता था, ना ही वजारत इत्तलात को, ना ही वजारत दाखिला को, ना ही वजारत दिफा को, ना ही वजारत खारजा को, ना ही पीएम हाउस को, ना ही मौलाना फजल रहमान साहब को, ना ही सियासी जमातों को, ना ही पार्लियामेंटेरियंस को, किसी को भी इल्म नहीं था। तो बहरहाल ये मुसव्वदा गया है जी। अब आगे देखिए होता है क्या। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब नाराज, वो चले गए हैं लाहौर। वो कहते हैं जी कि मैं दोबारा आऊंगा, और फिल वक्त आप लोगों ने मुझे किया है एम्बेरस, बगैर किसी तैयारी के मुझे बुला लिया, और आप लोगों की तैयारी थी नहीं और मुझे एम्बेरस किया है। मेरा विजिट जो है आपने जाया किया है, और आइंदा ऐसी हरकत मत करना।